गुड मॉर्निंग क्लास 9 आज हम अपना अगला चैप्टर पंचायत पढ़ेंगे, जिसके मुसन्निफ़ मुंशी प्रेमचंद हैं। पंचायत असनाफ़ नसर में हैत के अतबार से एक अफ़साना है। अफ़साना उस कहानी को कहते हैं जो कि एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके, यानी कि जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो अफ़साने हैं। और ये नावल की छोटी शक्ल है कि आप नावल के बजाय जब लोगों के पास तरक्की की, लोगों ने हकीकत के करीब आते गए, तो नावल के बाद जो है वो अफ़साना शुरू हुआ। और जो मुंशी प्रेमचंद हैं उनके अफ़साने जो हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। प्रेमचंद का शुमार उर्दू के अव्वलीन अफ़साना निगारों में होता है। प्रेमचंद ने अपनी तहरीरों में हिंदुस्तान के देहात में बसने वाले मज़दूरों और किसानों की ज़िंदगी और उनके मसाइल कामयाबी के साथ बयान किए हैं। उनके अफ़सानों में नेकी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बदी के मुकाबले में गालिब रहती है। इनकी ज़ुबान सादा है। उन्होंने मकामी वाक़यात और हक़ाइक़ को मौजू बनाकर तहरीरों में मकामी रंग भी पैदा किया। इनकी तहरीरों की बुनियाद माशरती मसाइल, नफ्सियाती मुतालिया और मुशाहिदे पर है। इनके किरदार ज़्यादातर मिसाली हैं। उन्होंने तकरीबन हर उम्र और पेशे से मुतल्लिक़ किरदार पेश किए, लेकिन जैसे मैंने बताया कि उन्होंने देहात में बसने वाले मज़दूरों और किसानों की ज़िंदगी पर ज़्यादा अफ़साने लिखे हैं। तो ये जो अफ़साना पंचायत है ये भी किसानों के बारे में और वहाँ आपस में उनके ताल्लुकात के बारे में लिखा गया है। पंचायत झगड़ा रफ़ा करने की एक कमेटी होती है। जो गांव में कोई भी मुश्किल हो, कोई मसला हो किसी के साथ, तो लोग पंचायत को में सब एक जगह इकट्ठे होते हैं, उस मसले का हल तलाश करते हैं। अब मैं चैप्टर को पढ़ूंगी, आप मुश्किल अल्फाज के मानी जो है वो अपनी किताब पे लिखते जाएं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ा याराना था। ये दो दोस्त हैं, एक का नाम जुम्मन है और एक का नाम अलगू है। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ा याराना था। याराना दोस्ती थी। साजे में खेती हुई, साजे में शराकत थी, पार्टनरशिप थी। लेन देन में भी कुछ साझा था, और वो जो उनका सारा लेन देन था उसमें भी वो पार्टनर थे, और जो भी उनको मुनाफा होता था उसमें भी वो शराकत करते थे। एक को दूसरे पर कामिल एतमाद था, कामिल एतमाद, पूरा मुकम्मल भरोसा था। जुम्मन जब हज करने गए तो अपना घर अलगू को सौंप गए, और अलगू जब बाहर जाते तो जुम्मन को अपना घर छोड़ देते। इस दोस्ती का आगाज़ इसी ज़माने में हुआ जब दोनों लड़के जुम्मन के पिदरे बुजुर्गवार का मतलब है बाप, कि जो जुम्मन का बाप शेख जुमेराती के रूबरू जानवे अदब तय करते थे। रूबरू उनके सामने जानवे अदब तय करते थे, मुअद्दब होकर बैठते थे। कहते हैं इन दोनों की दोस्ती तब शुरू हुई जब अलगू और जुम्मन जो हैं वो शेख जुमेराती, जो कि जुम्मन का बाप था, उसके सामने बैठते थे और मुअद्दब होकर बैठते थे और पढ़ते थे। अलगू ने उस्ताद की बहुत खिदमत की, खूब रकाबियाँ मांजी। रकाबियाँ थाली प्लेट को कहते हैं। तो कहते हैं खूब थालियाँ मांजी, खूब प्याले धोए, इनका हुक्का दम ना लेने देता था। अब गांव में जो है वो लोग हुक्का पीते थे, तो कहते हैं उनका हुक्का रुकता नहीं था, हुक्का गर्म रहता था। इनके बाप पुरानी वज़ा के आदमी थे। पुरानी वज़ा सूरत और शक्ल सूरत और जहन के तालीम के मुकाबले में उन्हें उस्ताद की खिदमत पर ज़्यादा भरोसा था। अब उनको ये था कि तालीम मिले ना मिले उस्ताद की खिदमत ज़रूर होनी चाहिए। वो कहा करते थे उस्ताद की दुआ चाहिए। जो कुछ होता है फैज़ से होता है, फैज़ भलाई से होता है। और अगर अलगू पर उस्ताद के फैज़ या दुआओं का असर ना हुआ तो उसे तस्कीन थी कि तहसीले इल्म का कोई दकीका उसने फ़रोगुज़ाश्त नहीं किया। अब उस चीज़ कहते हैं इल्म तो वो हासिल ना कर सका अलगू, लेकिन उसको ये आराम था, ये उसको तस्कीन थी, ये उसको तसल्ली थी कि उसने इल्म हासिल करने में कोई दकीका मामूली बात फ़रोगुज़ाश्त नहीं की, यानी कि उसने कोई छोटी से छोटी बात भी जो है उसने इल्म हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई छोटी से छोटी बात का दरेग नहीं किया। इल्म इसकी तकदीर ही में ना था। अब उसने बाद में ये कहा कि इल्म तो मेरी किस्मत में ही नहीं था, मैंने कोशिश खूब की। शेख जुमेराती ख़ुद दुआ और फैज़ के मुकाबले में ताज़ियाने के ज़्यादा कायल था। अब जो उनके उस्ताद थे वो दुआ और भलाई और एक दूसरे से बेहतर करने की बजाय जो थे वो कोड़े के मारने के ज़्यादा कायल थे, और जुम्मन पर इसका बेदरेग इस्तेमाल करते थे। और उन्होंने अपने बेटे जुम्मन शेख पर इसका बहुत बेदरेग इस्तेमाल किया। इसी का ये फैज़ था कि आज जुम्मन की कुर्बो जुआर इर्द गिर्द के जितने भी इलाके थे
کے موضوعات، موضوع کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے جو گاؤں میں پرشس تھی کہ اس کو ہر کوئی جانتا تھا اور اس کی عزت تھی۔ شیخ جمن کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھی، اس کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت تھی مگر غریب کا کوئی وارث نہ تھا۔ جمن نے وعدہ و عید کے سبز باغ دکھا کر خالہ جان سے وہ ملکیت اپنے نام کروا لی۔ اب جمن نے کیا کیا کہ سچے جھوٹے وعدے کیے خالہ کے ساتھ اور اس کو سبز باغ دکھا کر دھوکہ دینا، یعنی کہ اس کو بتایا کہ میں تیری خوب خدمت کروں گا، تو اس نے وہ ملکیت اپنے نام کروا لی۔ اس کے پاس جو تھوڑی بہت جگہ تھی وہ اس نے اپنے نام کروا لی۔ جب ہبہ نامہ پر رجسٹری نہ ہوئی تھی، خالہ جان کی خوب خاطر مدارت ہوتی تھی۔ اب ہبہ نامہ ایک ایسا پیپر ہوتا ہے، قانونی پیپر ہے کہ جس میں آپ کسی چیز کو جو چیز گفٹ کرتے ہیں یا کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، اس کا اقرار ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز، یہ دکان یا یہ زمین جو ہے یہ میں نے اس آدمی کے نام کر دی ہے۔ تو جب تک ہبہ نامہ پہ دستخط نہیں ہوئے تھے، خالہ جان کی خوب خاطرداریاں ہوئی، خوب میٹھے لقمے اور چٹ پٹے سالن کھلائے گئے۔ یہاں میٹھے لقموں سے مراد یہ ہے کہ خوب اس کی آؤ بھگت کی گئی، مگر پگڑی کی مہر ہوتے ہی، پگڑی کی مہر ہونا یعنی کہ جیسے ہی کوئی چیز کسی کے نام لکھی جاتی ہے، مہر ہو جاتی ہے، تو اس کی خاطرداریوں پر بھی مہر ہو گئی، اس کی خاطرداریاں بھی ختم ہو گئیں۔ جمن کی اہلیہ بیف امین نے رفتہ رفتہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ اب یہ عالم آ گیا کہ خالہ کو جو ہے وہ کھانا بھی وہ کم دینے لگ پڑے۔ کچھ دنوں تک خالہ جان نے اور دیکھا مگر جب برداشت نہ ہوئی تو جمن سے شکایت کی۔ جمن صلح پسند آدمی تھا، اب اس معاملے میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا، اس نے اس کو دخل اندازی نہ کی۔ کچھ دن تو رو دھو کر کام چلا، آخر ایک روز خالہ جان نے جمن سے کہا، بیٹا تمہارے ساتھ میرا نباہ نہ ہوگا، یہاں گزارا نہیں ہوگا، تم مجھے روپے دے دیا کرو، میں الگ پکا لوں گی۔ جمن نے بے اتنائی لاپرواہی سے جواب دیا، روپیہ کیا پھلتا ہے کہ روپیہ جو ہے وہ کیا پھولتا پھلتا ہے؟ خالہ جان نے بگڑ کر کہا، مجھے نان نمک چاہیے یا نہیں؟ کہتے ہیں مجھے معمولی غذا تو چاہیے ہے جینے کے لیے۔ جمن نے مظلومانہ انداز سے جواب دیا، چاہیے کیوں نہیں، میرا خون چوس لو، کوئی یہ تھوڑا ہی سمجھتا تھا کہ تم خواجہ ہجر کی حیات لے کے آئے ہو۔ حضرت ہجر علیہ السلام سے یہاں تلمیح ہے، مشہور ہے کہ حضرت ہجر علیہ السلام کی بہت لمبی عمر تھی اور وہ جو ہے وہ لوگوں کو رستہ دکھاتے تھے، تو اب جو ہے وہ انہوں نے کہا مجھے تھوڑی پتا تھا کہ تم اتنی لمبی عمر لے کے آئی ہو۔ خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن کر سکتی تھی، جامے سے باہر ہو کر پنچایت کی دھمکی دی۔ کہتے ہیں غصے میں آ کر انہوں نے کہا میں تو پنچایت بلاؤں گی۔ جمن ہنسے، وہ فاتحانہ ہنسی جو شکاری کے لبوں پر ہرن کو جال کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر آتی ہے۔ اب جمن جانتا تھا کہ مجھے تو کوئی نہیں پکڑے گا، تو اس نے کہا کہ وہی فاتحانہ ہنسی اس کے لبوں پہ آئی جیسے کوئی شکاری جو ہے جب ہرن اس کے جال میں پھنس رہا ہو تو اس کو دیکھ کے وہ خوش ہوتا ہے۔ ہاں ضرور پنچایت کرو، فیصلہ ہو جائے، مجھے بھی دن رات کا وبال پسند نہیں۔ کہتا مجھے بھی دن رات کا یہ جھگڑا یہ پسند نہیں ہے، جو ہے سارا آپ ہر وقت لڑتے رہتے ہو۔ پنچایت کی صدا کس کے حق میں اٹھے گی، اس کے متعلق شیخ جمن کو اندیشہ نہیں تھا، اس کو ڈر نہیں تھا، اس کو پتہ تھا کہ پنچایت میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میرے ہی حق میں ہوگا۔ قرب و جوار میں ایسا کون تھا جو ان کا شرمندہ منت نہ ہو؟ کہتے ہیں کون سا ایسا شخص تھا جو اس کو جانتا نہ ہو یا اس سے بات نہ سمجھتا ہو یا اس کے بات نہ مانے، احسان مند نہ ہو؟ ہر کوئی اس کا احسان مند تھا۔ کون تھا جو اس کی دشمنی کو حقیر سمجھے؟ کس میں اتنی جرأت تھی جو ان کے سامنے کھڑا ہو؟ آسمان کے فرشتے پنچایت کرنے آئیں گے نہیں، اس نے کہا آسمان سے فرشتے تو آنے والے نہیں ہیں، یہی دنیا داری کے لوگ ہوں گے، سب مجھے جانتے ہیں۔ اس کے بعد کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہی۔ کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ بوڑھی خالہ چکر لگاتی رہی، کمر جھک کر کمان ہو گئی، ایک قدم چلنا مشکل تھا مگر بات آ پڑی تھی، اس کا تصفیہ ضروری تھا۔ تصفیہ فیصلے کو کہتے ہیں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ شیخ جمن کو اپنی طاقت، رسوخ اور منطق پر کامل اعتبار تھا۔ کہتے ہیں کہ شیخ جمن کو اپنے اثر پر، رسوخ پر
اور منطق سوچنے کا جو اس کا عمل اس کے ذہن کی بات تھی، اسے وہ کسی کے سامنے فریاد کرنے نہیں گئے۔ بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں اپنی طرف سے تو گریہ زاری کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ وہ ایک ایک کے پاس گئی، خوب اس نے رونا رویا۔ خوبی تقدیر کوئی اس کی طرف مائل نہ ہوا، لیکن تقدیر کی خوبی تھی کہ کوئی بھی اس کی طرف مائل نہ ہوا۔ کسی نے تو یوں ہی ہاں ہوں کر کے ٹال دیا، کسی نے زخم پر نمک چھڑک دیا کہ تم نے خود ہی تو جگہ دی ہے۔ چاروں طرف سے گھوم گھما کر بڑھیا الگو چودھری کے پاس آئی، لاٹھی پٹک دی اور دم لے کر بولی، لاٹھی کہتے ہیں جا کے پھینکی، اور پھر سانس لے کر بولی، بیٹا تم بھی گھڑی بھر کو میری پنچایت میں چلے آنا۔ الگو بے رخی سے بولے۔ بدلحاظی سے اس نے کہا، مجھے بلا کر کیا کرو گی؟ کئی گاؤں کے آدمی تو آئیں گے۔ خالہ نے ہانپ کر کہا، اپنی فریاد تو سب کے کان میں ڈال چکی ہوں، آنے نہ آنے کا حال اللہ جانے۔ اب فریاد جو ہے، کیونکہ وہ جاہل عورت ہے تو وہ فریاد کو فریاد کہہ رہی ہے۔ الگو نے جواب دیا، یوں آنے کو تو میں بھی آ جاؤں مگر پنچایت میں منہ نہ کھولوں گا۔ خالہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں بیٹا؟ الگو نے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا، اب اس کا کیا جواب؟ اپنی طبیعت، جمن میرے پرانے دوست ہیں، اس سے بگاڑ نہیں سکتا۔ خالہ نے طاق کا نشانہ مارا، بیٹا کیا بگاڑ کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہو گے؟ شام کو ایک پیڑ کے نیچے پنچایت بیٹھی، ٹاٹ بچھا ہوا تھا، حقہ پانی کا بھی انتظام تھا۔ یہ سب شیخ جمن کی مہمان نوازی تھی۔ وہ خود الگو چودھری کے ساتھ دور بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ جب پنچایت پوری ہوئی تو بوڑھی بی نے حاضرین کو مخاطب ہو کے کہا، اب کیا ہوا کہ شام کا وقت ہے اور پنچایت بیٹھ گئی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ سارا حقہ پانی کا انتظام ہوا ہے۔ شیخ جمن نے ان کا انتظام کیا ہوا تھا، جن آدمیوں نے آنا تھا، اور ساتھ ہی پنچایت بیٹھی۔ خالہ نے آگے سے مخاطب ہو کر کہا، پنچو آج 3 سال ہوئے میں نے اپنی سب جائیداد اپنے بھانجے جمن کے نام لکھ دی، اس سے آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ جمن نے مجھے تاہین حیات ساری عمر روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سال 6 مہینے تو میں نے اس کے ساتھ کسی طرح رو دھو کر کاٹے، مگر اب مجھ سے دن رات کا رونا نہیں سا جاتا، مجھے پیٹ کی روٹیاں تک نہیں ملتی، بے کس بیوہ ہوں۔ اس نے کہا، میں تو بیوہ عورت ہوں، تھانہ کچہری کر نہیں سکتی، سوائے تم لوگوں کی، اور کس سے اپنا دکھ رہوں؟ تم لوگ جو راہ نکالو گے اس سے راہ پر چلوں گی۔ اگر میری برائی دیکھو میرے منہ پہ تھپڑ مارو، جمن کی برائی دیکھو تو اسے سمجھاؤ، کیوں ایک بے کس کی آ لیتے ہو؟